شیطان کو کون دفنائے گا اور اس کی قبر کہاں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے رضوان الرحمن الجامعی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل اردو 2021۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے اور تمام تعریفیں اسی رب ذوالجلال کی ہے۔ وہ برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ دوستو، اس دنیا میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کو غائبانہ طور پر سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ قابل نفرت ہستی ہے، ابلیس، جس کا معروف نام شیطان ہے۔ رحمت الہی سے ملعون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ جی ہاں، شیطان کا نام عزازیل تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کی خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا۔ شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں۔ آج اس خاص ویڈیو میں شیطان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، یعنی انسانوں کی ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت شیطان کے ماں باپ کون تھے اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا، شیطان کو موت کب آئے گی، اس کا انجام کیسا بھیانک ہوگا، شیطان کو کون دفنائے گا اور اس کی قبر کہاں ہوگی، کون ابلیس کو موت دے گا، کیا شیطان کو نزع کے عالم میں تکلیف ہوگی اور شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی، شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا۔ دوستو، تمام سوالات کی جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل تحقیق کے بعد ایک کہانی کی صورت میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے سے رکھ رہا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آسمانوں پر شیطان کا نام عزازیل تھا۔ یہ اس وقت بہت نیک بلکہ فرشتوں کا امام تھا۔ یہ طاؤس ملائک کا بادشاہ، افلاک فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خزائن اور معلم ملائک تھا۔ کائنات کی چند مقربین ملائک میں سے تھا۔ اسے یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن و رات کے مسلسل ریاست و عبادت کے باعث عطا فرمائے گئے تھے۔ ہر وقت، ہر لمحہ ذکر الہی اس کی صفت خاص تھی۔ خوشنودی رب ذوالجلال اس کا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے ہفتہ افلاک تک، جنت معاوی سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی نے اسے دوسرے سے برتر کر دیا تھا۔ یہ تخلیق آدم سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن وہ ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں تحریر تھا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر اس کے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد، برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکمت الہی سے اولی کر دیا جائے گا، پس میں اسے ملعون و مربوط قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے وہ لرز اٹھا، اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی۔ لڑکھڑاہٹ لفظوں کے درمیان پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر
تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب سے اس کا وجود کانپ اٹھا۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا آخر وہ کون بدبخت اور بدنصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا جائے گا۔ برسوں تک یہ خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا، تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے محافظ کر دیا گیا، یعنی بھلا دیا گیا۔ فرشتوں کی اس استاد کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری دن بدن بڑھتی چلی گئی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا، اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفیض ہوتی تھی۔ جب وہ اپنی ان محافظ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے مقررہ فرشتوں کو دیکھتا تو اس نے برتری کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی، شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب اس کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبہ کے بعد اس میں آج یہ ان کی ساری پیدا ہونے کی چاہتی تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرے اندر سے ایک آواز مجھے کہتی، اے عزازیل تو ان سب میں افضل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دو بار مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور و تکبر کے بادل چھا جائے، آنکھوں پر روانیت کا پردہ پڑ جائے، کان بازو نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ ذلت و رسوائی کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے کی زینت بن جاتی ہے۔ اور پھر ایک بدقسمت دن یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ رب ذوالجلال نے اس کی ہزارہ سالوں کی عبادتیں اس کے منہ پر دے ماری۔ مجھے طاؤس کا ملائکہ کہا جاتا تھا، اب ملعون و مردود بن چکا تھا۔ اسے حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علیہ کے لقب سے نواز دیا گیا۔ اب وہ شر کی طاغوتی قوت میں تبدیل ہو کر بدی اور برائی کی سب سے بڑی علامت بن چکا تھا۔ قرآن پاک میں 28 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے اس کا ذکر کر کے انسانوں کو اس سے دور رہنے کی اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو شیطان اللعین کی مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ دوستو، زمین پر جانے سے پہلے شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ ایک تو تا قیامت موت سے مہلت، 2 اہل زمین کو بہکانے کی قوت، 3 حیات تبدیل کرنے کی طاقت، یعنی اپنے آپ کو بدلنے کی قوت، اولاد کثیر تعداد میں اس کی اولاد، اور اس اولاد کی طویل عمریں۔ یہ ساری 4 چیزیں شیطانوں نے اللہ تبارک و تعالی سے اجازت طلب کی، اور اللہ نے یہ اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ جا، تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔
اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے 63 تک ذکر فرما چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔